بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 38 to 44، 38 سے لے کر 44 تک۔ اس میں انشاءاللہ العزیز ہم مشقی سوالات پڑھیں گے اسلامیات 11ویں جماعت کے لیے، ورڈ ٹو ورڈ لرننگ قرآن ود اردو ٹرانسلیشن، سر نوید خالد۔ اس میں ہم جو مضامین پڑھیں گے تقریباً 5 مضامین ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ جو ہے کفار کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، اگر باز نہیں آؤ گے تو جیسے پچھلی قوموں کے ساتھ ہم نے حشر کیا تو ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی کریں گے۔ پھر فتنہ و فساد کے مکمل خاتمے تک جہاد کا حکم کہ حرم میں مکہ میں کوئی بھی ایسا نہ رہے، مدینہ میں کوئی ایسا نہ رہے جو کافر ہو، اس لیے مکمل جو ہے ان کو خاتمے کا حکم جہاد کے ذریعے دیا گیا۔ پھر مال غنیمت کی تقسیم، اس کا تفصیلی جو ہے بیان کیا گیا کہ بھئی مال تقسیم کس کس کو ملے گی۔ میدان بدر میں لشکر اور کافروں کی جگہ، خواب اور حقیقت میں کفار کی تعداد میں کمی۔ باب محاورہ ترجمہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذین کفروا، قل کہہ دو، للذین ان لوگوں کو جو کفروا کافر ہیں، ان اگر ینتہو وہ باز آ جائیں، یغفر لہم تو معاف کر دیا جائے گا ان کو، ان کے لیے مغفرت ہے، ما جو قد سلف پہلے ہو چکا، جو انہوں نے گناہ کیے باز آ جائیں، مسلمان ہو جائیں تو پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وَإِن يَعُودُوا اگر وہ پھر کریں گے، فقد مغت تو بے شک جاری ہو چکا ہے، سنت الاولین طریقہ اگلے لوگوں کا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر پھر وہی حرکات کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو طریق جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں برتاؤ کیا جائے گا۔ اگلی آیت، وَقَاتِلُوهُمْ اور ان سے لڑو، حتی یہاں تک کہ جب تک لا تکونوا نہ رہے فتنہ فساد، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ اور ہو جائے دین سب کا سب اللہ کا، للہ اللہ کا۔ فَإِنِ انتہوا پس اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالی بما یعملون بصیر ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ منہ پھیر لیں اور باز نہ آئیں، فَاعْلَمُوا جان لو، أَنَّ اللَّهَ کہ اللہ تعالی مولاکم مولا ہیں، حمایتی ہیں، نعم المولا کیا ہی اچھا حمایتی، کیا ہی اچھا وَنِعْمَ النَّصِيرُ اور بہت اچھا مددگار۔ اور اگر وہ روگردانی اختیار کریں گے تو جان رکھو خدا تمہارا حمایتی ہے اور وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انما یہ کہ غنمتم تمہیں جو مال غنیمت ملے، من شیء کوئی بھی چیز، فَإِن تو بے شک، فَإِنَّ لِلَّهِ تو وہ جو ہے، فَأَنَّ لِلَّهِ تو بے شک وہ اللہ کے لیے ہے، خُمُسَہُ 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ اور اس کے رسول کے لیے،
وَلِذِي الْقُرْبَى اور اہل قرابت کے لیے، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاكِينِ اور محتاجوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافروں کے لیے، إِن كُنتُمْ آمنتم اگر تم ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، وما انزلنا علی عبدنا اور جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر، یوم الفرقان فرق کرنے کے دن، یوم التقى الجمعان جس دن بھڑ گئی دو فوجیں، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ جو مال غنیمت ہے اس میں 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول، اہل قرابت، رشتہ دار، یتیموں کا، محتاجوں کا، مسافروں کا۔ اور اگر تم اللہ اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق اور باطل فرق کرنے کے دن یعنی جنگ بدر میں، جس دن دونوں فوجوں میں مٹبھیڑ ہو گئی، آمنے سامنے ہوئے، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى جس وقت تم ناکے پر قریب کے یعنی مدینہ کے قریب جو وادی تھی وہاں تھے، وہم اور جو کافر لوگ ہیں وہ ناکے پر دور کے، اور وہ مدینہ کی جو دوسری وادی تھی دوسری سائیڈ وہاں تک تھی۔ اس کے بعد ہے والرکب اسفل منکم اور قافلہ ابو سفیان کا جو قافلہ ہے، اسفل منکم نیچے تھا تم سے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ اور اگر تم قرار داد کر لیتے، پہلے ہی کوئی معاہدہ کر لیتے تو تم اس میں اختلاف ہوتا وقت معین میں، لیکن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لیکن لِيَقْضِيَ اللَّهُ جو منظور تھا اللہ کو، امغن کام، کانا تھا مفعولا ہو کر رہنے والا، کیوں؟ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْتِهِ لِيَهْلِكَ تاکہ ہلاک کر دے، من ہلکا جو ہلاک ہو کسی سے، ام بینۃ دلیل پر، بینہ دلیل۔ آگے فرما رہے ہیں وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ اور زندہ رہے جو زندہ رہے، ام بینہ دلیل پر، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ لَسَمِيعٌ یقیناً سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ جب تمہیں دکھایا ان کو اللہ نے، فی منامک قلیلا تمہاری خواب میں، قلیل کم کر کے، وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا اور اگر تم انہیں زیادہ کر کے دیکھتے، لَفَشِلْتُمْ تو تم بزدل پڑ جاتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ اور تم آپس میں جھگڑتے کام میں، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ لیکن اللہ نے بچا لیا، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ بے شک اللہ تعالی جاننے والا ہے سینوں والی باتوں کے ساتھ، جو سینوں میں ہیں، دلوں میں جو باتیں ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ اس کے بعد ہے وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ
اور اس نے تمہیں ان کو دکھایا اس جب التقیتم فی اعینکم قلیلا، اور جب تم آمنے سامنے تھے میدان جنگ میں، غزوہ بدر میں آمنے سامنے تھے، اعینکم آنکھیں تمہاری میں، قلیلا تھوڑے، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ اور تھوڑا دکھایا تمہیں ان کی آنکھوں میں، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا تاکہ کر ڈالے اللہ کام کان مفعولا جو ہو کر رہنے والا ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ تعالیٰ لٹائے سب کام۔ اس کا ترجمہ یہ بنے گا، اور جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظر میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، تاکہ خدا کو جو کام منظور تھا اسے کر ڈالے، اور سب کاموں کا رجوع اللہ کی جانب ہے۔ 17 رمضان جنگ بدر کا دن ہے، یہ خاکہ سا ہے۔ اس طریقے سے مسلمان ایک طرف اور کفار دوسری جانب کھڑے تھے۔ غزوہ بدر اس وقت کی جگہ پہاڑی علاقہ، اور جو مسلمان شہید ہیں یہ ان کا قبرستان ہے۔ غزوہ بدر میں 14 صحابہ جو ہے وہ شہید ہوئے، ان میں سے 6 مہاجرین اور 8 انصار، ان کے نام یہ ہیں۔ چھوٹی سی بات یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ امید ہے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوگا، اگر نہیں کیا تو برائے مہربانی سب سے پہلے سبسکرائب کر لیجیے۔ دوسری شیئر بھی لازمی کیجیے اور لائک بھی کیجیے، اچھے سے کمنٹس کر سکتے ہیں کیجیے۔ یہ قرآنی آیت ہیں جو بھی ہم نے پڑھی، اور یہ احادیث جو بھی ہم نے پڑھ لی۔ اس کے بعد اب اس میں تفصیلی سوالات میں 2 آیات دی گئی ہیں، 2 آیات دی گئی ہیں۔ پہلی تو ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ تشریح میں لکھیں گے جزیرہ عرب کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا مرکز بنانا تھا، اس لیے یہاں حکم یہ ہے کہ کوئی کافر یا مشرک مستقل طور پر نہیں رہ سکتا، یا اسلام لائے یا کہیں اور چلا جائے۔ اس لیے جزیرہ عرب میں کافروں سے اس وقت تک جنگ کا حکم دیا گیا جب تک وہ ان 2 باتوں میں سے کوئی ایک بات اختیار نہ کر لے۔ البتہ جزیرہ عرب سے باہر کا حکم مختلف ہے، وہاں غیر مسلموں کے ساتھ مختلف قسم کے معاہدے ہو سکتے ہیں، اور اگر کوئی کافر ظاہری طور پر اسلام لے آئے تو مسلمانوں کو یہی حکم ہے کہ وہ اسے مسلمان سمجھیں اور دل کو ٹٹولنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ دل کا حال اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہی ان کے اعمال کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے، اور آخرت میں اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اب اس آیت میں اس کی تشریح جو ہے پوچھی گئی ہے، ترجمہ بیان کیا گیا ہے۔ اب تشریح میں بتایا جائے کہ دشمن کا جو مال جہاد کے دوران مجاہدین کے ہاتھ آیا وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ اس آیت میں اس کی تقسیم کا اصول بیان فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جتنا مال اس طرح حاصل ہوا مال غنیمت کے ذریعے تو اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، اور اس میں 4 حصے تو مجاہدین کے لیے ان کے درمیان تقسیم ہوں گے، اور 5واں حصہ بیت المال میں داخل کیا جائے گا۔ پھر بیت المال کے اس 5ویں حصے خمس کو کس طرح خرچ کیا جائے گا، اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ مال اصل میں اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اس کے حکم کے تحت تقسیم ہوگا۔ اس کے بعد اس کے 5 مصارف بیان فرمائے گئے کہ ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دوسرا حصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کا، کیونکہ انہوں نے آپ کی اور اسلام کی نصرت میں بڑی قربانیاں دی تھیں،
اور ان کے لیے زکوٰۃ کا مال بھی حرام قرار دیا گیا تھا، اور باقی 3 حصے یتیموں، مسکینوں اور مسافروں میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا۔ یوم الفرقان سے مراد جنگ بدر کا دن ہے، یعنی وہ دن جس میں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہو گیا کہ 313 بے سر و سامان لوگ 1000 مسلح فوج پر معجزانہ طور سے غالب آ گئے، اور جو چیز اس دن نازل کی تھی اس سے مراد فرشتوں کی مدد اور قرآن کریم کی وہ آیات اس دن مسلمانوں کو تسلی کے لیے نازل کی گئی تھی۔ مال غنیمت کی تقسیم کا اختیار کس کو ہے، اس کا طریقہ کار کیا یہ ہے؟ سورۃ انفال کے شروع میں مال غنیمت کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، یسألونک عن الانفال، تو یہاں پہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، مال غنیمت کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو اختیار حاصل ہے، جیسے چاہیں تقسیم کریں۔ اس کی وضاحت یہاں کی گئی کہ اس آیت میں اس کی تقسیم کا اصول بیان فرمایا ہے کہ 5 حصے بیان کیے گئے، 4 حصے جو ہے وہ مجاہدین کو اور 1 حصہ بیت المال میں، پھر اس کی بھی جو نا اس میں خمس کی بھی ترتیب بتائی گئی۔ مختصر سوالات: جہاد کب تک جاری رکھا جائے، اس کا مقصد کیا ہے، آیات کی روشنی میں واضح کریں۔ سورۃ انفال آیت نمبر 39 میں جہاد کا مقصد فرمایا گیا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اس میں فرمایا گیا ہے کہ اے مسلمانوں، ان کافروں اور اسلام کے دشمنوں سے اس وقت تک لڑتے رہو جب تک کہ شرک و کفر کی جڑیں نہ اکھڑ جائیں اور دین اسلام ہر طرح سے غالب نہ آ جائے۔ جزیرہ عرب کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا مرکز بنایا ہے، اس لیے یہاں حکم یہ ہے کہ کوئی کافر یا مشرک مستقل طور پر نہیں رہ سکتا، یا اسلام لائے یا کہیں اور چلا جائے۔ اس لیے جزیرہ عرب میں کافروں سے اس وقت تک جنگ کا حکم دیا گیا جب تک وہ ان 2 باتوں میں سے کوئی اختیار نہ کر لیں۔ اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کون سے خصوصی انعامات و احسانات کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو کفار کا لشکر تھوڑا کر کے دکھایا تاکہ وہ ہمت نہ ہاریں اور ثابت قدم رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کرنے کے لیے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائی، مسلمانوں کی تسکین کے لیے ان پر نیند طاری کی، ان کے لیے آسمان سے بارش نازل فرمائی تاکہ وہ تازہ دم ہو جائیں، اور جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کچھ ایسی کیفیت طاری فرما دی کہ کفار کا وہ لشکر جرار ان کو بہت معمولی محسوس ہوا۔ العدوۃ الدنیا اور العدوۃ القصویٰ، اس سے مراد کیا ہے؟ العدوۃ الدنیا سے مراد وادی کے کنارے والے کنارے، قریب کے جو کنارے ہیں وہ، اور العدوۃ القصویٰ سے مراد وادی کے دور والے کنارے۔ اصل میں دنیا قریب کے معنی میں آتا ہے اور قصویٰ دور کے معنی میں آتا ہے۔ بدر ایک وادی کا نام ہے، اس کا کنارہ جو مدینہ منورہ سے قریب تر ہے اس پر مسلمانوں کا لشکر تھا، اور جو کنارہ مدینہ منورہ سے نسبتاً دور ہے اس پر کفار کا لشکر تھا۔ اور قافلے سے مراد ابو سفیان کا قافلہ ہے جو اس وادی کے نیچے جو اس وادی کے نیچے سے وادی کے نیچے کی جانب ساحل سمندر کی طرف بچ کر نکل گیا تھا۔ اس کے بعد MCQs۔ یوم الفرقان، غزوہ بدر کا دن، یوم الفرقان، فرق کرنے والا دن، حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن۔ الرکب، اس سے مراد ابو سفیان کا قافلہ۔ خمس، 5ویں حصے کو کہا جاتا ہے، خمس 5ویں حصے کو۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ سبسکرائب لازمی کیجئے، شیئر لازمی کیجئے اور لائک بھی کیجئے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء۔